فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوب جانا کے مقامات کی، جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم اگر آپ اس کو جان جاؤ تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن مجید معزز، محترم اور کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہی لوگ جو طہارت پر ہیں، مطہرون، پاک کیے گئے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات پر مداہنت کرتے ہو، سستی کرتے ہو، توجہ نہیں دیتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس کتاب کے آنے کے بعد تمہارا حصہ اس کتاب میں یہی ہے کہ تم اس کو جھوٹ مانتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہ ہوئی یہ بات، یا کیوں نہیں کر سکتے تم یہ بات کہ جب جان حلقوم تک پہنچتی ہے، گلے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے مقابلہ میں اس جان کے نکلنے والے بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہمیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم دوبارہ حساب کتاب لیے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس نکلنے والی جان کو واپس لے لو نا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ جس کی جان نکل رہی ہے وہ مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مزے ہی مزے ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں۔ وَجَنَّتُ النَّعِیم، اور بہت نعمتوں والی جنت اس کے مقدر میں کر دی گئی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر کہیں وہ اصحاب مقربین میں سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو پھر سلامتی کا نعرہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کہ یہ بندہ اصحاب یمین میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر کہیں وہ مرنے والا وہ جھوٹ کہنے والوں میں سے ہے اور اصل صحیح راستے کو گمراہ کر چکا ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پھر مہمانی ہے گرم کھولتے ہوئے پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونک دیا جانا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ بات، یہ قرآن مجید حق ہے، اور اس طرح کا حق ہے جو مکمل یقین والا حق ہے کہ اس کو سننے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد وہ بندہ یقین کر لے گا اس کو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر جو رب بہت عظمتوں والا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کی آخری رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید نے ذکر کیا تھا کہ جب واقعہ ہونے والی شے واقعہ ہو جائے گی
اس کے آنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کو نیچے گرا دینے والی ہے اور کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دینے والی ہے۔ جب زمین حرکت کرے گی اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا، وہ ہباء منبثا پھیلائی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑتے پھریں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تمہیں اس وقت 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی وہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی تمہیدی طور پر ذکر فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان 3 گروپوں کا ذکر کیا اور پھر ان 3 گروپوں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بات واضح کی کہ ایک گروپ ہوگا مقربین کا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے قریب ان کو کرے گا، ان کو جگہ قریب میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اصحاب الیمین ہوں گے، کہ ان کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بھی ملتے جلتے ان قریب والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر یعنی یہ درمیانے درجے کے لوگ، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو اس قرآن کو جھوٹ مانتے ہوں گے، جھوٹ کہتے ہوں گے، یا عملی طور پر بے عملی کا اظہار کر کے اس قرآن مجید کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور ان تینوں کا الگ الگ ذکر کیا کہ ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا اور ان کو کیا ملے گا، سب کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد اب آخر میں پھر دوبارہ اسی بات پر تبصرے کے طور پر دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوب جانے کے مقامات کی، جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ 2-3 صورتیں ہیں ستاروں کے ڈوب جانے کی، یا تو دن چڑھتا ہے تو ستارے اپنے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یا پھر رات کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیاطین پر آ کے ان کو جلا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے شیاطین زمین سے آسمان کی طرف نکلتے ہیں، تاکہ وہاں سے کوئی سن گن کر لی جائے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھر ایک آدھ جملہ، ایک آدھ فکرہ وہ بول کر فٹافٹ وہ اپنے نیچے جو اس کے شیطان ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، وہ فٹافٹ اپنے نیچے اور ایک لمحے کے اندر اندر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ورنہ تو شیاطین اس قابل نہیں ہیں کہ آسمان کی خبریں دنیا میں پہنچائیں، اور پھر وہ اس کے جو حواری ہیں جہاں سے شیاطین اپنے مقاصد کو پیسے کی صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ایجنٹ یہ جو طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یا نجوم کے ماہر، یا وہ لوگ جو چلہ کشی کرنے کے بعد شیاطین کے ذریعے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے بعد پھر لوگوں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، وہ پھر اس کے بدلے میں دم کر کے کالی سری، کالا بکرا، کالا مرغا یا اس طرح کے تماشے، وہ پھر یا کسی کالے بکرے کا گوشت اتنے کلو وہ پہنچا دیا جائے، کہاں فلاں بندے تک پہنچا دیا جائے، وہاں سے وہ خود میرے پاس پہنچ جائے گا۔ یا پھر جو بہت زیادہ اثر انداز ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 کلو گوشت لے کر وہ جانوروں کو ڈال دیا جائے۔
آپ نے دیکھا ہوگا چیلیں کوے قبرستان میں گوشت رکھوا لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. یہ سارے کے سارے یہی فراڈ بازیوں کے چکر ہیں. سارے کے سارے پہلے وہ پوچھتے ہیں نام کیا ہے, نام بتا دیا, اس کی ماں کا نام کیا ہے وہ بتا دیا. حالانکہ ماں کے نام کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں, ماں کے نام کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں. قیامت کو پوچھا جائے گا تو ماں کا نام وہاں تعین نہیں کیا جائے گا, وہاں فلاں فلاں کا بیٹا, وہ فلاں جو ہے جس کا وہ بیٹا ہے وہ مرد کا نام سامنے آئے گا. نسل جو چلتی ہے وہ مرد سے چلتی ہے. لیکن یہ جتنے فراڈی ہیں شیاطین, یہ سارے کے سارے ماں کے نام سے آگے پہنچاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ مذہب ایسے ہیں جو زبردستی مذہب بن چکے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام وہ علی کے نام سے نہیں آگے پہنچاتے, وہ بی بی فاطمہ کے نام سے آگے مقدس مطہر بناتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کہ وہ آج کل ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ, لیڈر قسم کے لوگ, وہ بھی نام ماں کے نام سے آگے بڑھتے ہیں, ماں کے نام سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے یہ مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں, یہ شیطانی مقاصد ہیں اور شیطانی سارے ہتھ کنڈے ہیں. یہاں جو ذکر فرمایا, میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوب جانے کی مقامات کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ, یہ ایک قسم ہے, لَوْ تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے, عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کی قسم اٹھا رہا ہے جو مقامات اس دنیا میں بڑی عظمت کا احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ستاروں کو کہاں کہاں ڈبا دیتا ہے, کہاں کہاں ابھار دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں کوئی ستارہ نظر نہیں آتا, رات کو سارے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, حالانکہ وہ چکر کاٹ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. کبھی یہ دور تھا کہ چاند اور سورج وہ کہتے تھے کہ وہ گھومتے ہیں. اب قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ چاند اور سورج وہ چلتے ہیں, زمین اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر. یہاں ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے ان کی عظمت کی تو یہ قسم بہت عظیم قسم ہے. انہ لقرآن کریم, یہ قرآن ہے, بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے. جتنا کائنات میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اتنا کائنات میں کسی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. کوئی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہو یا بے سمجھی میں پڑھتا ہو, حفظ کے طور پر اس کو صرف یاد کر لیا اس نے, وہ بھی اس کو مقدس لہجے میں پڑھتا ہے اور اس سے وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے, اور اللہ پاک نے بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہے. فرمایا الف لام میم, ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 حرفوں کا ذکر کیا کہ فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں. الف لام میم کہہ کر اشارہ ہے کہ بندے نے اگر الف لام میم کہہ لیا تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. محدثین نے آگے تفصیل بیان فرمائی کہ الف لام میم کہہ کر اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف, واللہ عالم بحقیقت الحال, کہ قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کے اپنے ذہن میں ثابت کر کے اپنے دل و دماغ میں اتار کر جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی, اور جو بندہ ایسے ہی پڑھ لیتا ہے بغیر معنی سمجھے, بغیر کسی توجہ کیے کہ پڑھ لیتا ہے, تو وہ بھی اس کلام پاک کے پڑھنے سے محروم نہیں رہتا, بلکہ اس کو بھی 30 نیکیاں مل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کون بندہ ہے جو صبح اٹھے, وہ 5 اونٹنیاں گھر سے باہر نکلے
تو 5 اونٹنیاں موٹی تازی سرخ رنگ کی پلی پلائی 5 اونٹنیاں پکڑے اور بغیر گناہ کیے، بغیر کسی کا حق کھائے، بغیر کسی پر زیادتی کرے، وہ ان کو پکڑ کر گھر میں لے آئے، وہ کتنا مالدار بن جائے گا؟ 5 اونٹنیاں، 2 اونٹنیاں، 3 اونٹنیاں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سبھی چاہتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم روزانہ 5 آیتیں قرآن مجید کی سمجھ سوچ کے پڑھو اور ان پر عمل کے جذبے سے ان کو دیکھو، ان کا معنی سمجھو، مفہوم سمجھو، تو اتنا ثواب ہے جس طرح آپ نے 5 اونٹنیاں اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ ان کا جو ثواب تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے، ان 5 آیتوں کا وہی ثواب آخرت میں ملے گا۔ اب ان 5 آیتوں میں کتنے حروف آ گئے، کتنی نیکیاں مستقلاً جمع ہوں گئی، اور اس کے بعد پھر انسان کا دل دماغ وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا، کتنا اس کو اپنی آخرت کا احساس ہو گیا، کتنا وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے آخرت کے لیے تیاری کرے گا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش ہو کے اپنے ان اعمال کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اجر و ثواب کا استحقاق رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یہ ساری کی ساری فرمایا کہ یہ قسم بہت عظیم قسم ہے اگر تم سمجھو تو، انہ لقرآن کریم، یہ قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی یقین دہانی کرائی گئی۔ قرآن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ محفوظ کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا کا مطلب کہ لوح محفوظ میں اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اتار کر دنیا والوں کو دے دیا گیا، ہر مرحلے پر نجمن بعد نجمن حصہ حصہ مقرر کر کے، تھوڑا تھوڑا حصہ مقرر کر کے دنیا کو دے دیا گیا، لو پڑھو اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے، یہ کامیابیوں کا راز ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ آخرت کے سارے سوالات اس کتاب کے اندر بندے کو سمجھا دیے گئے، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا، یہ بھی کیا جائے گا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ کوئی ہے ایسا ممتحن جو اپنے سوالات کو ساتھ ہی ساتھ واضح کر کے جواب بتا دے، اور بتانے کے بعد پھر پرچے میں اس کی کامیابی اور ناکامی پھر اس کو اس کے سامنے لے آئے کہ یہ تیری ناکامی ہے اور یہ تیرا کامیابی؟ کتنا واضح بات! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے قیامت کے حالات ذکر فرما دیے۔ یہاں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید نے ایک جگہ ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید مکنون، چھپایا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی کسی کی کہ اصل میں اس کو ختم کر دیا جا سکے۔ اسی بنیاد پر اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر کسی نے تبدیلی کی تو اس کے بالمقابل اسی طرح کے لوگوں نے اس کا جواب دے کر اس کی اصل کلی کھول کر حقیقت بیان کر دی۔ لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، قرآن مجید کی فلاں آیت فلاں بندے نے اس کو چھپا دیا تھا، اصل جو تھی وہ اس طرح تھی، فلاں بندے کے فضائل میں ہے، فلاں خاندان کے فضائل میں ہے، اور اصل عبارت اس طرح تھی، وہ عبارتیں بنا کے قرآن مجید کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ حفاظت محفوظ ہے۔ یہاں مکنون کہا کہ اس کو پوشیدہ کر دیا گیا، مخفی کر دیا گیا۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، خبردار یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے قرآن مجید، جو بندہ چاہے تو وہ صحف مکرمہ میں اس کو عزت والے صحیفوں میں، کتابوں میں اس کو پا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ یہ معزز جگہ، معزز مقامات، عزت اور احترام کی جگہ۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بہ روح الامین،
اس کو لے کر روح امین آیا ہے جبرائیل، شیاطین کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور شیاطین کے ذریعے یہ نہیں آیا، یہ روح الامین اس کو لے کر آیا ہے۔ وما ینبغی لہم، شیاطین کا یہ حق ہی نہیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو لے کے آ سکیں یا ان تک اس کی رسائی ہو سکے یا شیاطین اس کو پکڑ سکیں یا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ شیاطین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، لمعزولون، وہ شیاطین اس کتاب کو اصل سننے سے بھی ان کو الگ کر دیا گیا ہے، ان کو سننے کا بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ آ کے قرآن مجید کو سنیں یا سمجھیں۔ اب شیاطین جو اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک نے ان کو دور کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہر بندہ دیکھے اللہ تبارک نے کس بندے کو کتنا قرآن مجید آسان کر دیا ہے، کون بندہ کتنا آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کس قدر وہ توجہ کر سکتا ہے قرآن مجید کے اندر، کہاں اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ذکر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں۔ یہ شیاطین کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو لے کے ادھر سے ادھر چلے جائیں، وہاں سے اٹھائیں وہاں، نہ، اثر اس کا محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات پر تم سستی کر رہے ہو؟ اتنا پاکیزہ مقدس اور اتنی قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے جہان کی قسمیں اٹھا دیں۔ لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ایک جگہ فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ سکتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کس کو نہیں دیکھ سکتے؟ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے میری ذات کی قسم کہ یہ قرآن مجید میں نے اس کو نازل کیا ہے، میری کلام ہے، میرا حصہ ہے، میری کلام کا یہ جز ہے، حصہ ہے، اور کلام بھی ہے، یہ بھی اس میں سے ایک جز ہے جس کو تمہارے لیے الگ کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے وہ اصول، یہ قاعدہ ضابطہ، اور یہ ہیں وہ سوالات جو قیامت کو ہونے والے ہیں۔ ان سوالات کا جواب قیامت کو دیا جائے گا اور تم ان کا جواب دے کے اپنی کامیابی پر خوش ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اس کلام مجید کے بارے میں انتم مدہنون، تم سستی کر رہے ہو، مداہنت کر رہے ہو، نرمی اختیار کر رہے ہو، اس کی طرف کان اٹھا کے تم توجہ نہیں کر رہے، اس کو نہیں پڑھتے ہو، نہ تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اس میں سے اپنا حصہ صرف یہ بنا رہے ہو کہ قرآن میں یہ آیا اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ تکذیب کی دو صورتیں، ایک تو ہے بندہ زبان سے کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ کلام مجید نہیں ہے، جس طرح کافر کہتے ہیں، نافرمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو زبانی طور پر یہ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن عملی طور پر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ عملی طور پر منکر ہیں قرآن مجید کے۔ فرمایا تم اپنا حصہ اس قرآن مجید میں سے صرف یہی مناتے ہو کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ نے اس کو اتنی عظیم قسمیں کھا کھا کر اس کو واضح کیا، بتایا، اور تمہارا حصہ اس کے اندر صرف یہی ہے کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب یہاں سے وہ کلام شروع کیا گیا دوبارہ پھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید یہ شیطان اور جنوں کے اثرات ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائے جا رہے ہیں۔
یہ شیاطین کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں ہوتی یہ بات کہ جب کسی بندے کی جان اس کے حلقوم تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ بندہ اب مر رہا ہے، اس کی زبان خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، اور یہ مر رہا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے۔ کبھی کبھی کسی بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ پاؤں سے جان میری نکل رہی ہے، میں مر رہا ہوں، اب ٹانگوں میں جان نکل رہی ہے، اوپر تک آ گئی ہے۔ وہ آخری دم جہاں تک جب کہ دل حرکت ختم کر دیتا ہے، اس وقت تک وہ اس بات کا احساس کر کے بولتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے پڑھو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سارے احساسات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کرشمے لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا جس وقت وہ حلقوم تک پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ بندہ اب مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے تمہارے مقابلہ میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کی قدرت، اس کا علم اور اس کے فرشتے، وہ سب اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ ہر بندہ اپنے عزیزوں اقربا ان کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو اس نے دیکھا، اپنے عزیز اقربا کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا کہ یہ مر رہا ہے، اب ہو اس کے اندر جو جان نکل رہی ہے۔ پہلے کھینچ کھینچ کے سانس لینے لگا، پھر اخیر بس ایک ہی سانس اس کا آخری آیا اور ختم ہو گیا، دیکھ رہے ہیں لیکن لا تبصرون، تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر نہیں ہے یہ بات کہ تم اس کا بدلہ نہیں سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ قیامت نہیں آنی، غیر مدینین، اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے، جو اس کی زندگی کا انداز ہے وہ ختم ہو گئی زندگی، بس مر گیا، ختم، اب کوئی اس کو بعد میں نہ اٹھایا جائے گا، نہ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، نہ اس کا کوئی حساب لینے والا ہوگا، نہ اس کے اوپر کوئی حاکم ہے، نہ اس کا کوئی ذمہ دار بندہ ہے۔ اگر تم اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہونا، تو یہ جو بندہ مر گیا ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی جان واپس لے آؤ نا، اس کی جان واپس لے لو، پھر اس کو نہ نکلنے دو، اس کو بچا لو، محفوظ کر لو، یہ محفوظ ہو جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اچھا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہاں سے جو 3 گروپ بنائے گئے تھے نا شروع سورہ مبارکہ میں، اس کی اب دوبارہ سے تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں، تو پھر اس کو واپس لے لو اپنے پاس، اس کو رہنے دو یہاں، حساب کتاب تو ہونا نہیں، اس کو آگے جانے کا کیا۔ لیکن ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم زندگی دیتے ہیں، اور جتنا اس کے مقدر میں ہم نے لکھ دی ہے زندگی، اس زندگی کے بعد ہم اس کو واپس بلاتے ہیں، واپس بلا کے پھر اس کا حساب کتاب لینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے اس نظریہ میں سچے ہو تو اس کو واپس لے لو، آگے نہ آنے دو، ہمارا اقتدار ختم کر دو، تمہارے اختیار میں ہے تو اس کو واپس لے لو، اس کی جان نہ نکلنے دو۔ اب پھر جب جان نکل گئی، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو پھر ان 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی ایک گروپ کا اہلیت اپنے ساتھ رکھے گا، یا تو اس کو مقربین میں شامل کر لیا جائے گا، وہ بندہ مقرب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کا قریب ترین بندہ ہوگا۔ کون بندہ؟ جو ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے
دین کے مطابق عمل کرتا رہا۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک جگہ ذکر کیا اللہ اکبر، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلے ہی ذکر کر دیا کہ کامیابی مومنوں کی مقدر کر دی گئی۔ اب شوق پیدا ہو گیا بندے کو کہ کون بندے ہیں کامیاب، جن کا پہلے کامیابی ذکر کی گئی، بعد میں بندوں کے اعمال اور کردار ذکر کیا گیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ڈر جانا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب کھڑے ہو جانا، انتہائی ادب احترام کے ساتھ، اور انتہائی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھ کے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے درمیان ہی وہ کبھی یہاں خارج کرتا ہے، کبھی ادھر خارج کرتا ہے، کبھی ادھر خارج ہوتی ہے، کبھی ادھر خارج ہوتی ہے، کبھی کپڑے درست کرتا ہے۔ آپ سب سے اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا لو خشعت قلبہ لخشعت اعضاؤہ، یہ بندہ دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اگر اس کا دل اللہ تعالی ڈرنے والا ہوتا نا، خشوع اس کے دل میں ہوتا، تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہونا چاہیے تھا، اس کے اعضاء اس طرح حرکت نہ کرتے، بے تکلف نہ ہوتے، اس کو ادب احترام، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب احترام اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی کہیں کوئی معمولی سی حرکت ہوتی ہے، فوراً اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں خارج ہو رہی ہے، کبھی کہیں خارج ہو رہی ہے۔ یہ اسی کھیل کود کے لیے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی بیٹھتے ہوئے، بس وہ اسی طرف دھیان ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں۔ اس کو تو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دینا ہے، یہ احساس اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چونکہ دل میں خشیت نہیں ہے، اس کے اعضاء میں بھی خشیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں نیچے پھٹ جاتے تھے، خون کا دباؤ بڑھتا تو پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ذمے تو اللہ نے گناہ رہنے ہی نہیں دیے، ہیں ہی نہیں، آپ نے گناہ کو کیا ہی نہیں، اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے؟ تو عرض فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے پاک صاف کر دیا ہے، پاک صاف بنا دیا ہے، اس نے مجھ سے گناہ ہونے ہی نہیں دیا، میں اس کو شکریہ ادا نہ کروں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے بندے کو عقل، شعور اور ہوش آتا چلا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگے، اسی طریقے پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور گرتا چلا جائے، بچتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی زیادہ سے زیادہ مانگنے لگ جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش مانگنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ مومن کی یہ نشانی ذکر کی ہے کہ وہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اٹھ کر وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ جتنا دیر تک زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا رہے گا بندہ، اتنا ہی وہ مقربین میں شامل ہونے کے کوشش میں ہوگا۔ اور جو بندہ رات کو آدھی رات تک گپے ہانکتا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اتنا عزیز سمجھا، اتنا ان کے ساتھ وہ قریب ہوا کہ فجر میں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہ بچ سکا۔ کیسی بدنصیبی ہے، کیسی بدنصیبی ہے۔
کہ وہ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، اپنے یاروں کو گپ شپ کے لیے وہ ٹائم ضائع کر بیٹھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ٹائم نکالنا تھا اور اللہ سے معافیا مانگنی تھی، استغفار کرنا تھا، اس کے وقت اس کے پاس ٹائم نہیں رہا۔ کیسی الٹی گنگا ہے، کس طرح خرابی ہے انسان کے اندر، کس قدر وہ بالکل ہی غافل ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام کا عملی طور پر انکار کر رہا ہے، عملی طور پر وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ کیسا بدنصیب آدمی ہے وہ۔ فرمایا فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغویات سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ لغویات کیا ہوتی ہیں؟ بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، یا بیہودہ عمل جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، صرف وقت کٹی کے لیے ٹائم، اس کا کوئی علمی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ڈرامہ چل رہا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گیا۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی علمی فائدہ ہوا، کوئی دنیاوی اس میں فائدہ ہوا، سوائے اس کے کہ وہ ڈرامے کا ٹائم جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے فجر کو اٹھ کے دینا چاہیے تھا وہ ضائع کر دی۔ بدنصیبی تو یہ ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ ہوئے جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عفت و عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے یعنی لونڈیاں۔ فإنہم غیر ملومین، ان دو قسم کے بندوں پر کوئی ملامت نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ٹھیک، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہے، یا لونڈی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہے، اپنے طبیعت میں سکون پیدا کرتا ہے، ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ ان دو مقامات سے علاوہ کوئی تیسرا مقام تلاش کرے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ کوئی سا مقام کسی طرح کا بھی ہو کہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، حد کراس کر لی انہوں نے، دیوار پھلانگ کے اگلے کے گھر چلے گئے، دوسرے گھر چلے گئے۔ اب جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدے کی، وعدے کا پاس رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بن گئے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ چند لفظوں میں پوری انسانی کام کاج کی تفصیل بتا دی کہ یہ ہے کامیاب لوگوں کا طریقہ زندگی، دنیا میں زندہ رہنے کا دستور اور طریقہ، یہ طریقہ ہے۔ یہاں فرمایا اما ان کان من اصحاب اما ان کان من المقربین، جو لوگ مقرب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ قریب ہونے کا معنی کہ اللہ نے ان کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ دن میں رات میں اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں، نظروں میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح تو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، بے آجرنا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ اب جو بندہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اس کا ایک ایک عمل وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بندہ ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اب وہ فرار کرے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کی جیب سے غلط طریقے سے پیسہ بٹورے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین میں آ جائے گا، جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حرکت، مال میں ملاوٹ کر کے پیسے زیادہ کما لینا، دھوکہ دے کے پیسے زیادہ کما لینا، جھوٹ بول کے پیسے زیادہ کمانا، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات احساس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگی تو کس طرح ہوگا؟ اچھا آگے ذکر فرمایا اگر وہ مقربین میں سے ہے، فروحن و ریحان، روحن کا معنی جنت، کامیابی، خوشیاں، مبارکبادیاں، و ریحان اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں۔ خوشبو ریحان کہتے ہیں یا تو کسی درخت سے خوشبو آتی ہو یا کسی درخت کے پھول سے خوشبو آتی ہے، اسے کہتے ہیں ریحان، جس چیز سے خوشبو آئے۔ فرمایا وہ بندے جو مقربین میں شامل ہوئے، مقربین میں شامل ہوئے، ان کے لیے جنت ہے، خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب کچھ جو کسی بندے کی خوشی کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ بن سکتی ہیں چیزیں۔ و ریحان اور ہر طرف سے خوشیاں، اس کے پھولوں کی خوشبو، پھول ہی پھول، خوشبو ہی خوشبوئیں، چاروں طرف سے اس کے خوشبوئیں ہوں گی۔ وہ جنت و نعیم اور نعمتوں والی جنت اس کو ملے گی جو بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوگا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ بندہ اصحاب یمین میں سے ہوا کہ اس کا نامہ اعمال اس کو قیامت کو داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اصحاب الیمین کے لیے سلامتی ہے۔ فرشتے السلام علیکم کہیں گے، فرشتے ان کے لیے اعلان کریں گے سلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو، اب آج کے بعد تم پر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر طرف سے اسلام ہی اسلام، اطمینان ہی اطمینان، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اللہ اکبر، یہ چند جملوں میں ان دونوں بندوں کا مقام ذکر کر دیا گیا۔ زندگی بھر ایک بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہوئی، ولا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ، اور اس کی زبان اس پوری زندگی کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے تر رہی، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے کوئی خشک نہیں ہوئی۔ وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے، 2 لمحے کا موقع ملا وہ سبحان اللہ کہہ لیتے، 2 لمحے کا موقع ملا وہ الحمدللہ کہہ لیتے، اللہ اکبر کہہ لیتے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے۔ یہ اس کی زبان، اس کی روٹین ہے کہ وہ ادھر اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے بات کرنی ہے کی جائے، انسانی کمزوری ہے، انسانی زندگی کا یہ حصہ ہے، اس نے گفتگو بھی کرنی ہے، مال خریدنا بھی ہے، مال بیچنا بھی ہے، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، سارے کام کرنے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، سب کچھ ہے، وہ کرتا رہے، لیکن جب اس کو کوئی وقت ملتا ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا کامیاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ میں جو بندہ ایک دن میں 100 دفعہ یہ جملہ کہہ لیتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ پھر قیامت کو آئے گا، جتنے اعمال اور اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا، اتنے اچھے اعمال لے کر کوئی دوسرا بندہ قیامت میں حاضری نہیں دے گا، الا کہ کسی بندے نے یہ کلمات 100 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھ لیے، زیادہ کہہ لیے، اس نے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ خوشامد کر لی، ٹھیک وہ اس سے بڑھ جائے گا، ورنہ سب سے بڑا ہوا عمل کے اعتبار سے یہ بندہ ہو۔ اس کو قیامت کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح بنی اسماعیل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جس نے 10 غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ اب ایک غلام کی آزادی، کوئی بندہ ایک غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اب تو غلام نہیں ہے، کسی دور میں تھے، فرمایا وہ ایک انسان کو جتنے اس کے جسم کے حصے وہ آزاد کرے گا، وہ حصے اس کے قیامت والے دن آگ سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایک بندہ ایک غلام خرید کرتا ہے، وہ پھر اس کو آزاد کر لیتا ہے، آدھا غلام خرید کرتا ہے، چوتھا حصہ خرید کرتا ہے، دوسرا حصہ خرید کرتا ہے، تو ایک غلام کے آزادی میں یا ایک غلام کے اندر 3 بندے شریک ہیں، ایک بندہ اپنا حصہ آزاد کر لیتے ہیں۔ اب اس کے جسم کا 1/3 حصہ آزاد ہو گیا، 3/1 حصہ آزاد ہو گیا۔ اگر وہ مکمل غلام آزاد کر دیتا ہے تو جہنم کی آگ سے وہ بندہ مکمل آزاد ہو گیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے کے ساتھ اس کی کسی بات سے غصے ہو کر بول چال ختم کرنے کی قسم اٹھا لی۔ پھر اس بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں سے 2 بندوں کو منت خوشامد کی، ان کو بات سمجھائی۔ ان تینوں نے پلاننگ کی کہ عبداللہ بن زبیر ہمارے ساتھ رہے گا، ہم دونوں بندے گفتگو کرتے کرتے بی بی عائشہ کے پاس جائیں گے، اور انہوں نے منع کر دیا کہ میرے گھر بھی نہ آنا، گفتگو بھی ختم اور گھر میں آمد بھی ختم۔ اب وہ دونوں بندے گفتگو کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کے دروازے پر جا پہنچے، آواز دی کہ بی بی صاحبہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر بھانجے تھے حضرت بی بی صاحبہ کے، وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اچھا اندخلو، ہم اندر آ جائیں کہ آ جاؤ؟ کلہم، سارے آ جائیں کہ سارے آ جاؤ؟ اب سارے جب آ جائیں تو سارے میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہو گئے، حالانکہ عبداللہ بن زبیر کو منع کر دیا کہ میرے گھر نہیں آنا، گفتگو بھی نہیں کرنا۔ اب آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو چونکہ بھانجے تھے وہ تو پردے کے اندر چلے گئے، اور یہ دونوں نبی اکرم کے ماموں تھے، یہ باہر بیٹھے رہے۔ اب عبداللہ بن زبیر جا کے بی بی صاحبہ کے گلے لگ کے رونے لگے، جھولی میں گر گئے۔ بی بی صاحبہ منع کرتی رہی، ان دونوں نے ماموں نے سفارش کی، بالآخر بی بی صاحبہ کو ماننا پڑا۔ یہ قسم ٹوٹ گئی، جو بی بی صاحبہ نے قسم اٹھائی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب قسم کا کفارہ ہے، یہ گناہ ہوا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے ایک کام کرنا شروع کیا تھا، چھوٹ گیا، اب اللہ کے نام پر اس کے کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دلوائے جائیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب بی بی صاحبہ زندگی بھر اس گناہ پر روتی رہی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم اٹھائی تھی، میں نے وہ قسم توڑ دی، اب ایک غلام آزاد کر دیا۔ اب صبر آ جانا چاہیے تھا کہ غلام آزاد کر دیا، فارمیلٹی پوری ہو گئی، نہیں، پتہ نہیں اللہ پاک نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، ایک اور غلام آزاد کر دیا، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، ایک اور، کرتے کرتے 40 غلام آزاد کر دیے اس جرم کے بدلے میں کہ پتہ نہیں اب بھی اللہ پاک نے قبول کر کے میرا جرم بخشا ہے یا نہیں بخشا۔ اب یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے نا کہ اس نے کب بخشا تو کس طریقے پر بخشا، کون سا غلام بخشا، اللہ پاک کو بہتر معلوم ہے۔ لیکن بندے کا احساس، بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام کرنے کی نوعیت، ڈر اور خوف، قیامت کا احساس اتنا شدت ہے کہ 40 غلام آزاد کیے اس ایک جرم کے بدلے میں کفارے کے طور پر۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندے کو عمل کرنے کے لیے کتنا خلوص چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کتنا وقت، کیا کیا
اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ انداز بھی اختیار کر لیا جائے، یہ طریقہ کار بھی اللہ کے سامنے خوشامد کا اختیار کر لیا جائے۔ تو فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ ایک دن میں یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، اس کو 10 وہ بھی بنی اسماعیل کے غلاموں میں سے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور احترام اور سب سے زیادہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، انبیاء کی اولاد، نبیوں کی براہ راست اولاد، ان میں سے 10 بندے غلام آزاد کر دینے سے، جبکہ ایک غلام آزاد کرنے سے بندہ پورے کا پورا اس کا وجود عذاب آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، پورے غلام کے آزاد کرنے سے۔ اور معزز ترین لوگ ان کو آزاد کر دیا، کتنا بڑا وہ بندہ ہوگا، قیامت والے دن کیا فرمایا کہ اس بندے سے بڑا ہوا عمل کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں فرمایا کہ اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔